یہ میرے ملک کا مستقبل ہے، یہ اوے نہیں بچا، یہ میرے ملک کا مستقبل ہے، اور ان بچوں کو دیکھ لیں، یہ ان کے ہاتھوں میں جو دیے گیا ہے، آپ خود انصاف کر لیں، گٹکا، ماوا، پان، شراب، چرس، اس پر پابندی ہے، اور میرے بچوں کے مستقبل کو دیکھیں، اور یہ آج 14 گز ہے، بجاؤ بچہ۔ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ پہلی بات، بھائی پیچھے بیٹھا ہوا، عمر کیا ہے آپ کی؟ 28 سال عمر ہے اس کی۔ خدا پہ یقین کرو، 15-20 منٹ ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو وہاں پہ باجے بج رہے تھے، اور یہ انتہائی پریشان ہو گیا تھا، انتہائی پریشان ہو گیا تھا، اتنے یہاں تک کہا کہ یار ابھی کوئی بچہ بجائے گا نا تو میں نے جا کے اس سے چھین کر توڑ دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے والد آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے گھر سے، تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یار میں تنگ آ گیا ہوں، میرے گھر میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بھی بیماری ہے، اور مجھے خود بھی یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 14 گز ہے۔ میرا سوال ہے، میرے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور میں پوچھوں گا ان سے، کیا شریعت ان چیزوں کی اجازت دیتی ہے؟ یہ اسراف میں نہیں آتا؟ کیا ایسا گھر نہیں ہوگا جن کو آج صبح کا شاید ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا، پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں، ہم 14 گز بنا رہے ہیں، صبح کی فجر کی نماز قضا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم 14 گز لازمی بنائیں گے۔ کیا 14 گز اس دن کے لیے وہ ہوئی تھی، یا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا، یا قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ اپنے بچوں کو، کمال کی بات ہے والدین خرید کے دے رہے ہیں، یہ کوئی باہر سے انڈیا والے کوئی نہیں آ رہا ہے کہ بچوں کو بول رہے ہیں کہ آپ بھائی آپ ہماری چیز پروڈکٹ خریدو، آپ ہماری بچے کیا ہمارے وہ ہماری سرپرست جو ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کہہ دو، بہنیں کہہ دو، بھائی کہہ دو، وہ لے کے دے رہے ہیں، اور کہہ رہے کیا ہیں، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں، اوروں کے بچوں کے ہاتھوں میں باجے ہوں، میرا بچہ محروم ہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیا کہیں گے، یہ جو بچے جس طریقے سے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور شاید اس میں اس کی باجوں کی آواز نہ آئے، کیا کہیں گے، یہ 14 گز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم۔ بھائی محترم اعجاز صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا۔ صبح نماز پڑھانے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میرے ذہن کے اندر یہی خلجان تھا کہ ابھی 7 یا 8 بجیں گے تو بس اس کے بعد 14 گز کی ابتدا شروع ہو جائے گی، تو وہی بات ہوئی، اب بھی آپ آواز سن رہے ہوں گے، تو بس 8 بجے تو بس سب کی نیندیں اڑ گئی۔ ایک تو ہمیں گورنمنٹ نے جو ہمیں ریلیف دیا ہے، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ نے سرپرائز دیا ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، اور صبح رات کو 14 گز کی ابتدا ہوئی تو ہماری نیندیں بھی اڑ گئی۔ اصل میں بات تو یہ ہے کہ قانون ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو یہ سراسر اسراف ہے، بالکل اسراف ہے، اور حدیث میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں یہ شیاطین کے بھائی ہیں، اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ کیا کہنا چاہیے، اپنے پیسوں کو بہانا، برباد کرنے والی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ بچوں کو کسی اور طرح بہلا دیں، کسی اور چیز سے اس کا دل بہلا دیں، لیکن یہ چیز جو یہ سب کی نیند بھی خراب کرتی ہے، اور انسان کا سکون چین وہ سب اڑا دیتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ قانون جو ادارے نافذ کرتے ہیں وہ اس چیز پر کنٹرول کرے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہر چیز کی اجازت دیں، گٹکے بھی، ماوے کے بھی، جو مرضی آئے، جو چیز آئے ان کی مرضی میں وہ کریں۔ جزاک اللہ، بڑی اچھی بات کہی۔ یہ میرے محلے میں کیسے پہنچا، یہ آپ کے محلے میں کیسے پہنچا، یہ باجا، یہ شیطانی چیز؟ آخر بیچنے والوں نے بیچا تو انہوں نے خریدا نا، غلطی کس کی ہے؟ قانون نافذ کرنے والوں کی ہے۔ یہ غلطی کس کی ہے؟ کہ تھانوں کی غلطی ہے، کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑی سی اس علاقے میں گھومتے، اور جہاں پر یہ بک رہا ہے یہ کہتے کہ بھائی یہ نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ مجھے یہ آزادی نہیں لگتی، خدا پہ یقین کریں میں اسے آزادی نہیں سمجھتا۔ اگر آزادی ایسی ہوتی ہے تو اللہ اس آزادی سے میری آنے والی نسلوں کو بچائے۔ آزادی تو قربانی کا نام ہے، آزادی تو عبادت کا نام ہے، آزادی تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ اگر یہ آزادی ہے تو اللہ ایسی آزادی کافر کو بھی نہ دے۔